فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما وقال تعالى في مقام آخر وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظیم آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا برادران اسلام معزز سامعین کرام حاضرین جمعہ دانشوران قوم ملت کے غیور نوجوانوں اور فرزندوں اسلام کی روشن اور تابناک تاریخ رکھنے والے ملک کے جیالوں آپ حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی جنتری کے اعتبار سے سب سے آخری مہینہ ہے اس مہینے کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور محرم الحرام سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس محرم الحرام کے سے پہلے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس مہینے کو قربانی کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس مہینے کے اندر قربانی سے متعلق ایک ایسا محیر العقول اور فقید المثال تاریخ انسانی کا واقعہ وابستہ ہے کہ اس کی نظیر چشم فلک نے اور آسمان و زمین میں نہیں ملتی ہے وہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ تعالیٰ کے دوست سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے اور آپ کے لاڈلے آپ کے چہیتے اور پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا واقعہ ہے یوں تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو اس کائنات کے اندر انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے واسطے مبعوث فرمایا ہر نبی کو امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے گزارا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے امتحان لیا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب
اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی مختلف مراحل میں امتحانات لیے اور مختلف آزمائش کی گھڑیوں سے گزارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں ہوئی ان ساری آزمائشوں میں مکمل اترے اور اللہ تعالیٰ کی اس امتحان میں 100% کامیابی حاصل کی، اور ان کی کامیابی کی سند اور سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور آپ کی آزمائش اور آپ کے ابتلاء و امتحان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ قابل ذکر ہے وہ وقت جبکہ ان کے پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے، چند باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی توفیق ملی کہ وہ سارے امتحانات کے اندر کامیاب ہوئے اور ان سارے ابتلاء و آزمائش کی گھڑیوں کو مکمل اور کامیابی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھے۔ آپ کی آزمائش اور آپ کے امتحانات بے شمار ہیں، ان میں سے ساری آزمائشوں کو، سارے امتحانات کو اس مختصر وقت میں ذکر کرنا اور اس مختصر وقت میں اس کو بیان کرنا، یہ ایک مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان آزمائشوں میں سے چند آزمائش کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جس گھرانے کے اندر بت پرستی ہوا کرتی تھی۔ ایک اللہ کی ذات عالی کو چھوڑ کر کے لوگ اپنی پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے جھکایا کرتے تھے۔ خود آپ کے والد محترم بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بنا کر کے اسے فروخت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے اس عمل کی مخالفت کی اور آپ جن بتوں کی عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے ان کی عبادت و پرستش کو چھوڑنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی اور ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کے جھکانے کا حکم دیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ مجسمے کیا ہیں اور یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی عبادت میں آپ لگے رہتے ہیں اور جن کی عبادت و پرستش کے پیچھے آپ پڑے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت اور پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی وجہ سے ہم ان بتوں کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایسی صورتحال ہے تو لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ سنیے آپ بھی ضلالت و گمراہی میں ہیں اور آپ کے آباء و اجداد بھی ضلالت و گمراہی میں ہیں۔ ان کے والد محترم نے کہا کہ تم یہ باتیں جو کہہ رہے ہو کیا تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی دلیل ہے یا یوں ہی کہہ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں ان باتوں کو یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور آسمان و زمین کا خالق و مالک ایک ذات عالی ہے، اور وہی ذات عالی اس بات کے لائق ہے کہ اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے اور اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ یہ واقعہ اور اس طرح کی گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جوانی کی عمر سے گزر کر کے بڑھاپے کی سرحد میں قدم رکھ چکے ہیں اور ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ دل کے اندر چاہت اور خواہش یہ ہے کہ کاش کہ کوئی اولاد ہوتی،
کوئی بڑھاپے کا سہارا ہوتا، ضعیفی کی لاٹھی ہوتی۔ چنانچہ اسی خواہش کی بنیاد پر، اسی خیال کی بنیاد پر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے، اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے ایک درخواست کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے پروردگار آپ مجھے نیکوکار اولاد عطا فرمائیے، آپ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جواب ملتا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ابراہیم تم مجھ سے جس اولاد کی دعا کرتے ہو اور تمہاری جو خواہش ہے، میں تمہاری اس دعا کو پوری کرتا ہوں اور تمہاری اس درخواست کو قبول کرتا ہوں اور تمہیں اس بات کی بشارت اور خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہیں ایک حلیم اور بردبار لڑکا عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ بڑھاپے کے اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ظاہر ہے کہ بڑھاپے کی اس عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں لڑکے کی نعمت ملی ہے۔ اس لڑکے کو دیکھ کر کے آپ کے دل کے اندر خوشی اور مسرت کی کیا کیفیت رہی ہوگی، یہ ہر وہ باپ سمجھ سکتا ہے جس کے گھر کے اندر کوئی لڑکا پیدا نہ ہوتا ہو اور کسی اولاد کی پیدائش نہ ہوتی ہو۔ بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی امیدوں کے بعد اور بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی منت سماجت کے بعد، بڑی دعاؤں اور درخواستوں کے بعد اس کے گھر کے اندر لڑکے کی یا لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس موقع پر گھر کے اندر خوشی اور مسرت کا کیا ماحول ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بھی خوشی و مسرت کی اس کیفیت سے دوچار ہیں۔ ان کی آنکھیں اپنے لڑکے کو دیکھنے کے لیے پریشان ہیں اور اپنی آنکھوں کو اپنے لڑکے کو دیکھ کر کے ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں کہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے اس شیرخوار بچے کو، اپنے اس معصوم اور ننھے بچے کو، اپنے اس دودھ پینے والے بچے کو ان کی والدہ کے ساتھ وادی غیر ذی زرع میں، مکہ کی بیابان وادی میں اور چٹیل میدان میں لے جا کر کے چھوڑ دو، جہاں پر نہ کوئی آدم ہے نہ آدم زاد ہے، جہاں پر نہ کوئی بستی ہے نہ آبادی ہے، جہاں پر نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، جہاں پر نہ رہنے سہنے کا کوئی بندوبست ہے، جہاں پر نہ کوئی کسی کی خبر گیری کرنے والا ہے، جہاں پر کوئی کسی کی رہنمائی اور رہبری کرنے والا نہیں ہے، ایسی جگہ پر لے جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے اس ننھے اسماعیل کو لے جا کر کے چھوڑ دو اور ان کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی چھوڑ دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام حکم ربانی کو پورا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد ان دونوں کو، ماں کو اور بچے کو تنے تنہا اس چٹیل میدان میں چھوڑ کر کے جب واپس آنے لگتے ہیں، سیدہ حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دامن مبارک کو پکڑ لیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ آپ اس چٹیل میدان کے اندر اور آپ اس سنسان وادی میں مجھے تنے تنہا چھوڑ کر کے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے، یہاں پر کوئی بندوبست نہیں ہے، یہاں پر کسی بھی انسان کا گزارا نہیں ہے، ایسی چٹیل وادی میں اور ایسے سنسان بیابان جگہ میں مجھے آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ چلیے آپ نے میری فکر نہیں کی، کم سے کم اس معصوم بچے کی فکر کر لیتے جو بڑی تمناؤں کے بعد اور جو بڑی امیدوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ آپ میری فکر نہیں کیے، اس بچے کی تو فکر کر لیتے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے دامن مبارک کو پکڑ کر کے ساری باتیں کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام صبر و تحمل کا کوہ ہمالیہ بن کر کے، صبر و تحمل کا پیکر بن کر کے، صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر کے ان ساری باتوں کو سنا، اور سننے کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بتایا
کہ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ جو ہی جملے کا سننا تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دامن خلیل کو چھوڑ دیا اور در جلیل کو پکڑ لیا، اللہ رب العالمین کے دامن مبارک سے وابستہ ہو گئی اور کہا کہ چلو جب اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت گھر میں کیا کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری حفاظت اس چٹیل میدان کے اندر ہوگی۔ چنانچہ یہ کہہ کر کے حضرت حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دامن مبارک کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے کچھ دور چلے جاتے ہیں۔ دور چلے جانے کے بعد بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑی عقیدتوں کے ساتھ اپنی نگاہ اپنے بیٹے کے اوپر ڈالتے ہیں اور اپنی اہلیہ محترمہ پر ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد چند دعائیں کرتے ہیں، اور ان چند دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انك تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ یہ ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں اور کرنے کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام چلتے وقت میں کھانے کا کچھ سامان لے لیے تھا اور مشکیدہ میں کچھ پانی کا انتظام کر لیا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد کھانے کا بھی سامان ختم ہو گیا اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل کو پیاس لگتی ہے اور پیاس کی وجہ سے ننھے اسماعیل تڑپنے لگتے ہیں، پیاس کی وجہ سے ننھے اسماعیل بلکنے لگتے ہیں، پیاس کی وجہ سے ننھے اسماعیل کو رہا نہیں جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ماں کی ممتا کو پیار آتا ہے اپنے بیٹے کی، اور ننھے اسماعیل کی زبان کو تر کرنے کے لیے اور آپ کے واسطے پانی کا انتظام کرنے کے لیے کبھی صفا کی طرف جاتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف آتی ہیں، جا کر کے دیکھتی ہیں کہ کہیں کوئی قافلہ گزر رہا ہو۔ میں اس قافلے سے درخواست کروں گا کہ اگر تمہارے پاس پانی ہو تو مجھے تم پانی دے دو تاکہ میں ننھے اسماعیل کی زبان کو تر کر سکوں اور ان کو پانی پلا سکوں۔ نہ صفا پر کوئی قافلہ نظر آتا ہے، نہ مروہ پر کوئی قافلہ نظر آتا ہے، نہ وہاں پر پانی کا کوئی انتظام ہوتا ہے، نہ یہاں پر پانی کا کوئی انتظام ہوتا ہے۔ دوڑتی رہتی ہیں، بھاگتی رہتی ہیں، اللہ کی رحمت کی امید لگائے رہتی ہیں۔ اسی صورتحال میں اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور حضرت اسماعیل اسی وادی کے اندر اور اسی میدان کے اندر اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان ایڑیوں کی رگڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر سے پانی کا چشمہ ابلتا ہے اور پانی جاری ہو جاتا ہے۔ سیدہ حاجرہ دیکھتی ہیں کہ پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، ان سارے پانیوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہیں، جمع کرنا چاہتی ہیں، پھر اس پانی سے اپنے ننھے اسماعیل کی زبان کو تر کرتی ہیں اور آپ کے واسطے پانی کا انتظام کرتی ہے۔ یہی وہ پانی ہے جسے ہم اور آپ زمزم کہتے ہیں، یہی زمزم کی تاریخ ہے۔ جس دن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے پانی کا یہ چشمہ جاری ہوا، اس دن سے لے کر کے آج تک وہ چشمہ اسی طریقے سے ابل رہا ہے، وہاں سے پانی نکل رہا ہے اور ساری دنیا کے انسان وہاں سے لاکھوں من ٹنوں من پانی لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن وہ چشمہ سوکھنے کا نام نہیں لیتا، وہ چشمہ خشک ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ایک ننھے اسماعیل نے قربانی دی، ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی دی، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے قربانی دی۔ ان کی قربانیوں کی بدولت آج ساری دنیا اس پانی سے سیراب ہو رہی ہے، اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہے، اس پانی کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی ایسا پانی ہے کہ اس پانی کو جس نیت سے پیا جائے، جس ارادے سے پیا جائے اور یقین کامل کے ساتھ پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پوری کرتے ہیں، اس کے ارادے کو مکمل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری آزمائش ہوئی، اس دوسری آزمائش میں کامیاب ہوئے۔
ایک تیسری آزمائش ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 13 سال ہو جاتی ہے، آپ جو ہے جوان ہو جاتے ہیں، آپ کا شعور بیدار ہو جاتا ہے، آپ سوچنے اور سمجھنے کے لائق ہو جاتے ہیں، آپ اپنے والد محترم کے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ اپنے پیدرے بزرگوار کی مدد اور نصرت کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنے والد محترم کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھلایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ننھے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں اور اپنے ننھے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، انسانوں کے خواب کی طریقے سے، انسانوں کے سپنے کی طریقے سے نبی کا خواب نہیں ہوتا۔ نبی نے جو خواب دیا، گویا کہ نبی نے جو خواب دیکھا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ مل رہا ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرنا ہے، اور قربان کرنے کا ایک انوکھا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ایک منفرد انداز بتایا جا رہا ہے کہ کیسے قربان کرنا ہے۔ قربان اس طریقے سے کرنا ہے کہ باپ ہوگا اور بیٹا ہوگا، باپ کے ہاتھ میں چھری ہوگی اور نیچے بیٹے کی گردن ہوگی۔ ایک باپ اپنی محبت کے باوجود اور اپنی عقیدت کے باوجود اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہا ہوگا۔ ایسے طریقے سے تمہیں قربانی دینی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خواب میں دکھلایا گیا۔ پہلے دن آپ نے خواب دیکھا، دوسرے دن آپ نے خواب دیکھا، پھر تیسرے دن آپ نے خواب دیکھا۔ جب مسلسل آپ نے خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب تو اللہ کے راستے میں میرے ننھے اسماعیل کے ذبح کرنے کا اور قربان کرنے کا حکم پکا ہو چکا ہے۔ چنانچہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم ننھے اسماعیل کو صبح میں تیار کر دینا۔ امی پوچھتی ہے کہ کہاں لے کر کے جانا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں انہیں دعوت میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں، میں انہیں گھمانے اور پھرانے کے لیے لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ امی ننھے اسماعیل کو تیار کرتی ہیں، انہیں نہاتی ہیں، انہیں اچھے کپڑے پہناتی ہیں اور انہیں ہر طریقے سے تیار کر دیتی ہیں۔ تیار کر دینے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کی انگلی کو پکڑتے ہیں اور پھر یہ دونوں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے مینا کی وادی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ عجیب قافلہ ہے، یہ ایک عجیب جماعت ہے، یہ تسلیم و رضا کا پیکر قافلہ ہے، یہ فداکاری اور جانثاری کا پیکر قافلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے اسماعیل کو لے کر کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب مینا کی وادی میں پہنچتے ہیں، شیطان کو یہ دیکھ کر کے رہا نہیں جاتا ہے۔ شیطان سوچتا ہے کہ اگر آج ابراہیم کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے لیے بڑی ندامت و شرمندگی کی بات ہوگی۔ چنانچہ شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کے آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو اپنے ارادے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ابراہیم تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان کہتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے؟ ابراہیم علیہ السلام شیطان کو پھٹکارتے ہیں اور کنکڑی مار دیتے ہیں۔ کنکڑی مارنے کے بعد شیطان بھاگ جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے بہکانے کے لیے آتے ہو، مجھے اپنے ارادے سے ہٹانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ سنو، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اسماعیل جیسا 100 اولاد دی جائے اور ان 100 اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم دیا جائے تو ابراہیم اپنی 100 اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرے گا۔ چنانچہ شیطان کو وہاں پر منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تمہارے باپ اور تمہارے والد محترم
تمہاری گردن کے اوپر چھری چلا کر کے تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے تقریر شیطان کرتا ہے اور ان کو بہکانا چاہتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ایک نبی ہونے والے ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں۔ وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے مجھے بہکایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی ایک کنکڑی ماری اور کنکڑی مارنے کے بعد شیطان کو بھگایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جان دی ہے، اگر میرے جسم کے رگ کے اندر، میرے جسم کے ہر رگ و ریشے کے اندر جان ہوتی تو میں ہر جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ یہ میری جان، ایک جان اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، یہ میرے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی شیطان کی دال نہیں گلی۔ ماں کی ممتا کو پیار آتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کے پاس شیطان پہنچتا ہے اور ان کو بہکانا چاہتا ہے۔ وہاں پر جا کر کے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ ابراہیم بیٹے کو لے کر کے کہاں گئے ہیں؟ کہا نہیں، کہا کہ تمہارے بیٹے کو لے کر کے قربان کرنے کے لیے گئے ہیں اور تمہارے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے گئے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ بھلا باپ بھی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتا ہے؟ بھلا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدہ ہاجرہ کی جواب سننے کے بعد شیطان کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ایسا ہی ہونے والا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سیدہ ہاجرہ کے پردے سے ماں سے بات ٹکراتی ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو سیدہ ہاجرہ شیطان کو دھتکار دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے، 100 اسماعیل میری گود میں ہوگا، 100 اسماعیل کو میں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طریقے سے یہ قافلہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے والے ہیں۔ اس موقع پر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کروں۔ اس صورتحال میں تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے اور تمہارے اندر کی چاہت اور خواہش کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کے سننے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان، اے میرے والد محترم، اے میرے پیدر بزرگوار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ذبح کر دیجئے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے جملہ کے سننے کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ما تؤمر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ان ساری باتوں کو کر گزریے اور سنیے۔ ان باتوں کے کرنے کے بعد آپ مجھے تڑپتا ہوا نہیں دیکھیں گے، آپ مجھے بھاگتا ہوا نہیں پائیں گے، آپ مجھے مچلتا اور اچھلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں راضی ہو گئے۔ کس بات پر راضی ہو گئے؟ گاڑی خریدنے پر نہیں، مکان بنانے پر نہیں، حویلی بنانے پر نہیں، دکان تیار کرنے پر نہیں، بلکہ دونوں اس بات پر راضی ہو رہے ہیں کہ باپ کے ہاتھ میں چوڑی ہوگی اور گردن بیٹا کا ہوگا اور دونوں جو اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کو قربان کر رہے ہوں گے۔ وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے اسماعیل کو پیشانیوں کے بل، منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، اور اس لیے منہ کے بل زمین پر لٹا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر اپنے بیٹے اسماعیل کے چہرے کو اوپر میں رکھوں گا اور اس صورتحال میں چھری چلاؤں گا، میری نگاہ یعنی باپ کی نگاہ اور بیٹے کی نگاہ ٹکرائے گی، اور ٹکرانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت جوش مارنے لگے اور بیٹے کی شفقت جوش مارنے لگے، اور ایسی صورتحال میں اللہ کا حکم پورا نہ کرنے پاؤں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی اور منہ کے بل اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ
اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، لاکھ طاقت لگا دیتے ہیں، ہزارہ کوشش کر دیتے ہیں، لیکن وہ چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کاٹنے کا نام نہیں لیتی۔ ابراہیم علیہ السلام چھری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے چھری، آخر صورتحال کیا ہے؟ اگر میں تمہیں کسی لکڑی پر مارتا ہوں تو اس لکڑی کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اگر میں کسی کپڑے پر مارتا ہوں تو کپڑا ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کسی چھری کو میں اپنے بیٹے کی گردن پر چلاتا ہوں تو کاٹنے کا نام نہیں لیتی ہے، آخر صورتحال کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھری کو قوت گویائی ملتی ہے۔ وہ چھری عرض کرتی ہے کہ ابراہیم، میں تو پسو پیش میں پڑ گیا ہوں، میں تو پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خبردار خبردار، اے چھری، تم اسماعیل کا ایک بال بیکا نہیں کرنا، دوسری طرف خلیل کی طاقت ہے، دوسری طرف خلیل کی نیت اور ارادہ ہے کہ میں اسماعیل کی گردن کو اتار دوں اور میں اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ میں اسی پسو پیش میں پڑا ہوا ہوں، اسی بنیاد پر یہ چھری کاٹنے کا نام نہیں لیتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری بڑی طاقت و قوت کے ساتھ چلاتے ہیں۔ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس صورتحال کے اندر زمین تھرا رہی ہوتی ہے، آسمان کانپ رہا ہوتا ہے، فضائے عالم کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، عالم بالا کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہوتی ہے، فرشتوں کے اندر کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے، سارے کے سارے ملائکہ یہ بیک زبان ہو کر کے کہنے لگتے ہیں کہ الہ العالمین، بارگاہ رب العالمین، خالق کائنات، آخر یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسی آزمائش ہے، یہ کیسا ابتلا ہے کہ ایک باپ جو اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن کو اتار رہا ہے اور ایک باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم بس کرو، میرا مقصود تمہارا امتحان لینا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لے کر کے آتے ہیں، پھر اسی مینڈھے کو ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ابراہیم، میرا مقصد تمہارے بیٹے کو قربان کرنا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد تمہارے جذبات کی قربانی دینی تھی، جذبات کی قربانی لینی تھی۔ تم نے اس امتحان کے اندر کامیابی حاصل کر لی، یہی وہ قربانی کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس قربانی کے عمل کو ساری امت مسلمہ کے لیے ایک سنت بنا دیا۔ اسی بنیاد پر جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے اور اس مہینے کی 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ ہوتی ہے، اس مہینے کی 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو پوری امت مسلمہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتی ہے۔ قربانی کرنے کا مقصود جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے، قربانی کرنے کا مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حاصل کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑے، ان ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے۔ اندازہ کیجئے ایک باپ کی صورتحال کا، ایک باپ کے بیٹے کو جب بخار لگ جاتا ہے، اس کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے کسی حصے میں پھوڑا اور پھنسی ہو جاتا ہے، باپ کو دیکھ کر کے رہا نہیں جاتا، ماں کو دیکھ کر کے رہا نہیں جاتا، ماں رونے لگتی ہے، باپ رونے لگتا ہے، گھر والے بلکنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کو قربان کیا جا رہا ہے۔ یہ پیغام اسی لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، قرآن کریم کے نام پر، سنت اور شریعت کے نام پر، اسلام کی حفاظت کے نام پر، مدارس کی حفاظت کے نام پر، مساجد کی حفاظت کے نام پر جس طرح کی قربانی کا مطالبہ کیا جائے، انشاءاللہ ہم لوگ اس قربانی کو دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اگر ہم سے جان مانگی جائے گی، جان مانگیں گے،
جان دیں گے۔ اگر ہم سے مال کا مطالبہ کیا جائے گا، مال اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ جذبات اور خواہشات کی قربانی مانگی جائے گی، ان ساری چیزوں کو بھی قربان کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اگر یہ جذبہ آپ کا ہے تو میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی ہمت و حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انہی سلام کے ساتھ ایک درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ جو چلتے ہیں وہ عوام کے چندے سے چلتے ہیں۔ اس کے اخراجات مدارس اسلامیہ کے وہ آپ حضرات کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ مدارس کے اندر آمدنی کا دو موقع اہم ہوتا ہے، ایک موقع رمضان المبارک کا ہوتا ہے، دوسرا موقع عید الاضحیٰ کا ہوتا ہے کہ اس موقع پر مدارس والے چرم کو وصول کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مدرسے کے اندر آمدنی ہوتی ہے اور مدرسے کے اندر جو مالی فراہمی ہوتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے چمڑے کی جو قیمت مارکیٹ کے اندر ہے کہ اگر ان چمڑوں کو وصول کیا جائے تو ان چمڑوں کے وصول کرنے کے بعد کوئی آمدنی کی شکل نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں سے اہل سمن پورہ کے چند مخلص لوگوں نے یہ بات بیٹھ کر کے طے کیا کہ جب ہم قربانی کر رہے ہوں تو ایسے موقع پر جس طریقے سے ہم مدارس اسلامیہ کو چمڑا دیتے ہیں اسی چمڑے کے ساتھ ساتھ کچھ رقم بھی عطا کریں۔ چنانچہ یہ بات طے پائی کہ اگر ہم بڑے جانور میں قربانی کر رہے ہیں تو اپنے جانور کی قربانی مدارس اسلامیہ میں دینے کے ساتھ ساتھ فی حصہ 100 روپیہ عطا کرے، اور اگر چھوٹے جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو چھوٹے جانور کی کھال دینے کے ساتھ ساتھ 250 روپیہ مدارس اسلامیہ میں صدقے کی نیت سے تعاون کر کے ان مدارس اسلامیہ کو مضبوط کریں۔ الحمدللہ گزشتہ 2 سالوں سے یہ بات کہی جا رہی تھی اور یہ آواز لگائی جا رہی تھی، آپ سب لوگوں نے اس بات کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کیا، مدرسے کو چمڑا بھی دیا اور چمڑا دینے کے ساتھ ساتھ جو رقم طے کی گئی وہ رقم بھی دیا۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب آپ قربانی کر رہے ہوں تو ایسے موقع پر جب مدارس اسلامیہ اور خاص طور سے مدرسہ تحفیظ القرآن سمن پورہ پٹنہ کے اساتذہ، یہاں کے طلباء اور محلے کے احباب آپ کی خدمت میں چمڑا لینے کے لیے جائے تو چمڑا بھی عطا کیجئے گا، اور چمڑا کے عطا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی عطا کیجئے گا جو رقم طے پائی ہے، اور اس رقم کو دینے میں آپ اپنے لیے سعادت اور خوش نصیبی سمجھیے گا کہ انہی رقم کی بنیاد پر یہ مدارس اسلامیہ کی رونق بحال رہے گی۔ اور جب یہ مدارس اسلامیہ بحال رہیں گے تو یاد رکھیں ہماری دینی شناخت بھی قائم رہے گی، ہماری مساجدیں بھی محفوظ رہے گی، ہماری اذانیں بھی محفوظ رہیں گی، اور ہماری دین اور سنت اور شریعت کی ساری چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اس لیے ہم سب کو مدارس اسلامیہ کو مستحکم بنانا اور مدارس اسلامیہ کو مضبوط بنانا ذمہ داری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔